أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأنفقوا اور خرچ کرو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ اور مت ڈالو اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں، وَأَحْسِنُوا اور نیکی کرو، ان اللہ یحب المحسنین بے شک اللہ تعالی نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 195 ہے۔ اس سے پہلے جہاد کا ذکر ہوا، آپ نے پڑھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی ادائیگی کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو صحابہ کے دل میں 3 خدشات پیدا ہوئے۔ ایک تو ہم احرام کی حالت میں ہیں، ایک ہم حدود حرم میں ہوں گے، عمرہ ادا کریں گے، تیسری بات یہ ہے مہینہ بھی حرمت والا ہے، ذی قعدہ کا مہینہ ہے۔ اب یہ تینوں شکلیں جب بنیں گی اور اس صورت میں دشمنوں نے ہم پر حملہ کر دیا تو پھر ہماری کیا پوزیشن ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے بڑا بہترین جواب دیا کہ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص۔ فرمائے یہ جو عزت والی چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے محترم بنایا، احرام ہے، اسی طریقے سے حدود حرم ہے، اسی طریقے سے حرمت والے مہینے ہیں، یہ سب کے لیے، آپ کے لیے اکیلے نہیں۔ جب وہ خیال نہیں کریں گے وہاں کے رہنے والے اور تمہارے اوپر حملہ کرے، بھرپور اپنا دفاع کرو، بھرپور جواب دو اس کا۔ اب اسی مناسبت سے یہاں خرچ کا ذکر فرماتے ہیں۔ جہاد کا ذکر ہوا تو اسی مناسبت سے دیکھیں جہاد کی 2 قسمیں ہیں، جہاد بالمال اور جہاد بالنفس۔ مال کے ذریعے سے جہاد کرنا اور نفس کے جان کے ذریعے سے جہاد کرنا۔ آپ حضرات کے سامنے میں نے سورہ بقرہ کا خلاصہ 2 مرتبہ ذکر کیا۔ جب ہماری سورت شروع ہو رہی تھی تب میں نے سورہ بقرہ کا خلاصہ ذکر کیا تھا۔ ابھی درمیان میں آیت نمبر 177 سے جب سورہ بقرہ کا دوسرا حصہ شروع ہوا تو پھر بھی ہم نے سورہ بقرہ کا خلاصہ ذکر کیا تھا۔ اور سورہ بقرہ کا جو سب سے آخری حصہ ہے 286 آیتیں ہیں، تو آخر کی 44 آیتیں 243 سے لے کر 286 تک یہ بنتی ہے 44 آیتیں۔ ان 44 آیتوں کا مضمون ہی یہ ہے کہ انسان کے نفس پر سب سے بھاری جو دنیا میں گزرتا ہے، جو انسان کو سب سے زیادہ مشکل لگتا ہے، سب سے زیادہ بھاری ہے اور اللہ کی نظروں میں سب سے زیادہ اہم ہے، وہ 2 چیزیں، ایک ہے جہاد اور ایک ہے انفاق۔ جہاد کے معنی کوشش کرو، اپنی زندگی دیکھے، اپنے آپ سے لڑنا بھی بڑا مشکل ہے، اپنے نفس سے لڑنا۔ المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، اصل مجاہد وہ ہے جو اللہ کی اطاعت میں اپنے نفس سے لڑے۔ اپنی ایک غلط عادت کو نکالنا، سگریٹ پیتا ہے، کوئی سگریٹ چھوڑو، کوئی پان کا عادی، کوئی نسوار کا عادی ہے، اسی طریقے سے آگے پھر جا کے کوئی بڑے نشے کا عادی ہو، یہ چھوڑنا کوئی آسان کام ہے کیا؟ بہت بڑا جہاد ہے۔ اسی طریقے سے اگر اپنے اندر اخلاقی کمزوریاں ہیں، تکبر ہے، حسد ہے، لالچ ہے، بدگمانی ہے، خود غرضی ہے اور بہت ساری خرابیاں ہیں، وہ انسان کی شخصیت کو ختم کرتی ہے۔ ان خرابیوں کو سمجھنا، ان خرابیوں کو اپنی زندگی سے نکالنا جہاد سے کم نہیں ہے، بہت بڑا جہاد ہے۔ یہ وہ چیزیں جو اپنی زندگی، پھر اپنے معاشرے کے اندر اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنا بہت بڑا جہاد ہے۔ ان کو وقت پہ ان کو اچھی تعلیم دینا، ان کو اچھی تربیت دینا، ان کو بہت مشکل کام ہوتے ہیں، کہنا بہت آسان ہے، کرنا بڑا مشکل ہے۔ پھر اپنے کاروبار کو صاف ستھرا کرنا، اپنے کاروبار کو، رزق حلال کو بہتر بنانا، یہ بھی ایک جہاد ہے آج کل کے ماحول و معاشرے میں۔ یعنی بہت ساری خرابیاں، آپ باہر نکلتے ہیں
تو یہ معاشرے کی خرابیاں ہیں، ماحول، یہ ہمارا ملک کیوں تباہ ہوا، ہماری قوم کیوں تباہ ہوئی، جھوٹ، دھوکہ، حسد، یہ چیزیں کیوں داخل ہوئی، یہ خرابیاں ہمارے اندر کیوں آئیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں نا، ہم نے اس کو غلط نہیں سمجھا، اس کے خلاف جہاد کرنے کو کہتے اس سے کیا ہوگا۔ پانی جب سیلاب آ رہا ہوتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہوتے کہ میں تو بہت دور رہتا ہوں، میں تو ذرا ہٹ کے رہتا ہوں، سیلاب آئے گا نہیں پہلی بار، اور آئے گا تو میرے دور سے گزرے گا، اور وہ جب آتا ہے عین موقع پہ پھر اٹھتا ہے، دوڑ لگاتا ہے، پھر کہتے ہیں اب کیا کریں۔ یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، یہ دن بدن یہ جو غلط حکمران ہمارے اوپر مسلط ہو گئے، یا ہمارے ادارے اندر سے بالکل بس صرف اللہ کے عذاب کا انتظار ہے، وہ اللہ کے ہاتھ میں، وہ انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ وہ اللہ کا عذاب کب پڑتا ہے اور پھر لپیٹ میں سب آئیں گے۔ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے لیے جتنے راہ و راستے تھے وہ تو ہم نے کھول دیے۔ بہت مسلمان اخلاقی طور پر اندر ختم ہو چکے ہیں، تباہ ہو چکے ہیں۔ بالکل بچوں اسکولوں کا ماحول دیکھو گا، تربیت کا نام و نشان نہیں، بس ایک تعلیم کیا بن گئی، ایک کاروبار ہے۔ اب اس دن ایک گھرانہ آیا ہے لندن سے، وہاں اسکول چلا دیا، اسکول کھول دیے۔ ہمارے ساتھیوں نے اس کو نوٹس دے دیا کہ بھائی یہ گلی چھوٹی ہے اور علاقہ بہت حساس ہے، رہائشی علاقہ ہے، یہاں اسکول آپ نہ کھولیں۔ اب وہ ہم سے میٹنگ کرنے کے لیے منتیں کرتے ہیں، وکیل کو لے کے میٹنگ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہم تو اتنا پیسہ لگا چکے ہیں، ہم یہ کر چکے ہیں۔ پیسہ لگانے سے پہلے سوچو، رہائشی علاقہ ہے، تم لندن میں رہائشی علاقوں میں اسکول کھول سکتے ہو، ڈیفینس میں تمہارا گھر ہے، وہاں کیوں نہیں کھولتے ہو؟ پیسوں کو تو ہم نے خدا بنا لیے، 2 روپے کے لیے انسان کی آنکھیں ادھر چلی جاتی ہے اور انسان کی سوچ اتنی بدل جاتی ہے، اس کو پتہ نہیں کیا بنایا۔ بھائی تو عزت کے ساتھ کماؤ یار، طریقے سے کماؤ، اپنے بچوں کی تربیت پہ توجہ دو۔ یقین جانے محلے کے بچوں کے لیے میں اتنا سوچتا ہوں، ماں باپ کو پتہ ہی نہیں کہ مدرسے میں جاتے ہیں یا نہیں جاتے، ان کو پتہ ہی نہیں۔ اگر وہ گھر سے نکل آیا مدرسے کے نام پہ، اگر وہ پارک کیا، باہر گلیوں میں گھومتا رہا، ماں باپ کو نہیں پتہ ہوتا، اور یا مدرسے آگے تو آگے بھی بیٹھ گئے۔ ابھی تو ہم یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ مسلمانوں کے بچے، ان کے ایمان کو بچانا ہے اور ان کے اخلاق اور دین کو بچانا ہے، کم از کم ان کی نمازیں ٹھیک کرو، ان کا کلمہ سنو، کلمے کی مشق کرا دو، تاکہ کل بڑا ہو اس کو کلمہ اچھا آتا ہو۔ اس کی نماز ٹھیک کرو، بڑا ہو جاتے ہیں نماز نہیں یاد ہوتی اس کو۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس نے ہمارے معاشرے کو بہت، ہماری بے حسی نے ہمیں بہت دور کر دیا۔ اسی طریقے سے یہ جہاد ہے دیکھو۔ اور نمبر 2 انفاق، خرچ کرنے کا جذبہ نہیں۔ آپ دنیا میں دیکھیں یہ کتنی محنت ہو رہی ہے، آپ کے ہمارے جتنے دعوتی ادارے ہیں دنیا کے اندر، جتنے دعوت کے، صرف اتنی سی سوچ ہے، چھوٹی سوچ ہے، اسی سوچ کے اندر خول میں بند ہے۔ آپ دیکھیں امریکہ، عیسائی، دنیا بھر کی جو قادیانی، یہ لوگ کتنا پیسہ اپنی اس کو دیتے ہیں، اپنے اداروں کو، NGOs کو دیکھیں، ان کا تعلیمی سسٹم دیکھیں، ان کے ہسپتالوں کو رفاہی نام پہ اتنی فنڈنگ ہوتی ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ بے حیائی کو پھیلانے کے لیے، ماحول کو خصوصاً انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے مسلمانوں کے معاشرے کو، اور خصوصاً جہاں مذہب کا رجحان پایا جاتا ہے، جن علاقوں میں مذہب کا رجحان پایا جاتا ہے وہاں ان کا اتنا پیسہ لگاتے ہیں۔ ہمارے علاقوں میں جہاں انتہائی مذہبی رجحان ہے، پردہ، ہمارے جو اصل آبائی علاقے ہیں، وہاں باقاعدہ خواتین کے لیے فیسیں مقرر کیے کہ اسکول کے نام پہ بچیوں کو نکالو، بھاری برکم وظیفے دیتے، نکالو تعلیم کے نام پہ۔ تو یہ چیزیں وہ دیکھو، اتنی محنت پیچھے ہو رہی ہے ہمارے میں۔ یہ قادیانی جہاں دنیا بھر میں کام کرتا ہے، اپنے فنڈ میں سے مرکز کو حصہ دیتا ہے۔ جتنے آغا خانی ہیں، یہ جتنا اسرائیل کو دیکھا، ایک یہودی جہاں کام کرے گا وہ اپنے مرکز کو پیسہ دے گا۔ ہمارے مسلمانوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، بس لگے ہوئے چیزوں میں۔ یہ اللہ تعالیٰ اس بات کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ انفاق، ہاں ایک تو زکوٰۃ ہے، وہ تو فریضہ ہے، وہ تو ہر حال میں فریضہ ہے زکوٰۃ۔ یقین جانے میں آپ کو، چونکہ ہم آپس میں بیٹھے، میں دیکھے آپ نے دیکھا ہوگا علماء حضرات عمروں پہ جاتے ہیں، میں اور امام صاحب کو آپ نے کبھی نہیں دیکھا عمرے پہ جا رہے بہت زیادہ۔ ہم اپنے پیسے جمع کرتے ہیں، یہ محلے کے کاموں پہ لگاتے ہیں۔ اب یہ کیس جب میں کرتا ہوں، یہ وکیل کے چھوٹے موٹے خرچے ہم جیب سے دیتے ہیں، اس لیے کہ ماحول ہے، اگر کل ایک دفعہ یہ ہمارے ہاتھ سے نکل گئے پھر کیا کرو گے؟
اور یہ چھوٹے چھوٹے کاموں کا تو آپ کو پتہ نہیں لگ رہا کہ اندر اندر ہم کتنا جہاد کر رہے ہیں ماحول کے لیے. یہاں تک کہ ایک مولوی آدمی کا کیا کام ہے، یہ بنگلہ روک لیا، یہ سامنے بنگلہ میں نے روک لیا، یہ میں روکتا ہوں، پھر اپنے ساتھیوں کو بولتا ہوں بھائی خریدو. باقاعدہ لوگ تیار کیے، دکانیں الحمدللہ ہم نے خریدی، ہمارے ساتھیوں نے. اس پہ ہماری نظر ہے. کبھی کون آتے فوڈ اسٹریٹ کھولنا ہے یہاں پر. اب اس دن ایک بندہ آیا، ایک ہوٹل ہے، چھوٹا سا ہوٹل ہے، اتنا منت ہے، میں یہاں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں یہاں جمعہ بھی پڑھتا ہوں، آپ کی بہت عزت کرتے ہیں، کرو بھائی کیا کرنا ہے. نہیں آپ مجھے 1 بجے تک کھولنے کا ٹائم ہے. میں بھائی 11 بجے ٹائم ہے ہوٹل کے لیے، بس ختم، 11 بجے تک کھولو جاؤ. ادھر فوڈ اسٹریٹ مت بناؤ، اوپر محلہ ہے، گھر ہے. ایک دفعہ محلہ گیا پھر گیا. یا تو فوڈ اسٹریٹ ہونا چاہیے پھر کوٹ بیسن کی طرح جیسے باقی جگہوں میں، یا پھر رہائشی علاقہ ہونا چاہیے. ہر جگہ کا اپنا ماحول ہوتا ہے. منع نہیں کرتے کاروبار سے، کاروبار یہ کون سا مسلمانوں کا کاروبار ہے. اب اس دن ایک فیملی یہاں سے وہ سپر ہائی وے پہ پوری گاڑیاں بھر بھر کے چلے جاتے ہیں، رات بھر 2 3 بجے آتے ہیں. کوئی زندگی ہے؟ جہاد اسی کو کہتے ہیں. وقت اللہ کی نعمت ہے. نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے 2 نعمتیں ایسی ہیں جس میں انسانیت گھاٹے میں ہے، خسارے میں، نقصان میں. ایک وقت ہے اور ایک صحت ہے. فائدہ اٹھاؤ، اپنے وقت کو قیمتی بناؤ، اپنے کاروبار پہ توجہ دو. وہ کاروبار کو اچھا وقت دیا کرو، اس کو بہتر بنانے کی کوشش کرو. اور پھر یہ اس میں کوشش کرو کہ میں یہ کاروبار کروں گا، ایک حصہ میں اللہ کے راستے میں دوں گا تاکہ اللہ کے دین کو فائدہ پہنچے. آپ نے بچوں کو پہلوان بنا دیا، ان کو آکسفورڈ اور دنیا بھر سے پڑھا کے بٹھا دیا، آپ قبر میں لیٹے ہیں. آپ نے اپنے لیے صدقہ جاریہ نہیں چھوڑا، کیا ہوگا پھر؟ کاروبار کرنے سے کیا ہوا؟ وہ تو آپ کی ذمہ داری تھی. اپنے بچوں کو اپنے سیٹ پہ بٹھا دیا، بہت اچھی بات ہے، ذمہ داری ہے. ان کی شادیاں کرا دی، ان کو آپ نے کاروبار سیٹ کر کے دے دیا، لیکن آپ نے اپنے لیے صدقہ جاریہ کیا چھوڑا ہے؟ یہ سوچ ختم ہو گئی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مسلمانوں کے بڑے امام ہیں. کوفہ اس وقت اسلامی مرکز تھا، بہت بڑی کپڑے کی فیکٹری تھی اور بہت بڑا کاروبار تھا. جتنی یتیم بچے تھے کوفہ کے اندر آس پاس اور جتنے بیوائی تھی، سب کے ناپ ان کے گھر پہ پڑے ہوتے تھے. عید کے دن ان سے گھر جوڑے پہنچ جاتے اور باقاعدہ مہینے کا ایک سلسلہ ہوتا. کچھ بندے اس کام کے لیے رکھے تھے انہوں نے کہ آپ نے کام نہیں کرنا ہے، آپ کو تنخواہ اس پہ ملے گی کہ آپ کے پاس یہ غریبوں کی لسٹ ہو اور باقاعدہ ترتیب کے ساتھ ان کے وظیفے دیا کرو، ہمارا کام یہ ہے. بس اتنا خیال رکھتا ہے. یہ مسلمان ہے. اب یہ انفاق کا ذکر فرما رہے اللہ تعالیٰ. وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرو. رشتہ دار ہے، پھر اس سب سے بڑے نمبر پر دین کو مضبوط کرو، اپنے معاشرے ماحول کو دین پہ لگاؤ. نمبر 2، اپنے رشتہ داروں میں غریب ہو ان پہ گہری نظر رکھو. مزاج بنتا ہو یعنی خاموشی کے ساتھ. کسی کو زکوٰۃ دو، اس کو بتانا ضروری نہیں ہے زکوٰۃ ہے، اپنی نیت زکوٰۃ کی رکھ کے بولو یہ ہدیہ ہے، دو اس کو، اس کی ضروریات پہ نظر رکھو. اور ضرورت کی جگہوں میں آج کل شادیاں ہیں، مستیاں شروع، غریب لوگ ہیں، آپ پیسے دے دو، پتہ نہیں کتنے غریب آدمی ہے، طاقت ہے نہیں، طاقت سے زیادہ کے کام کرے. روڈ پہ ٹینٹ لگایا ہوا ہے، رات بھر گانے چل رہے اور زکاتیں مانگ رہے، پیسے مانگ رہے. جی بچے کی شادی، یہ چیزیں بھی غلط ہیں. ضرور انسان کی بنیادی ضرورت پر پیسے لگنے چاہیے. وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور مت ڈالو اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں. مت ڈالو، جہاد کرو اور خرچ کرو اللہ کے راستے میں تاکہ اللہ کے دین کو تقویت ملے، اللہ کے دین کو غلبہ ملے. معاشرے کو صاف کرو. وَأَحْسِنُوا، اور نیکی کرو. احسان کس کو کہتے ہیں؟ نیکی کا سب سے اعلیٰ درجہ، سب سے اعلیٰ. انتم ایسے خاموشی کے ساتھ کام کرو. اور آج کل کے دور میں اگر اللہ کو راضی کرنا، نام نہ آئے کام ہو جائے، یہ اللہ کی بہت بڑی. سانپ مر جائے اور لاٹھی نہ ٹوٹے. اس دن کچھ علماء مشورہ کرنے کے لیے کہتے ایک مسئلہ ہے کیا کریں. میں نے کہا بھائی دیکھیں، اللہ کے لیے کام کرنا ہے، حکمت خاموشی کے ساتھ، وہ دکھانے کی ضرورت نہیں.
اس وقت سانپ بہت زیادہ ہے، لاٹھی ایک ہے آپ کے پاس، اور آپ نے سارے سانپوں کو مارنا ہے اس سے۔ یہ بہت حکمت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ نام دکھاوے سے بچو۔ آج کل تو آ گئے نشانے پہ تو ہمارے اپنے ادارے پیچھے لگے رہتے ہیں، وہ اتنا پیسہ کہاں لگایا، کیوں لگایا، مسجد کیسے بنی ہمارے پاس، آپ نے مسجد کیسے بنائی، کیسے بن گئی، اب ایک جگہ دار بنا ہے، کیسے بن رہے، کون پیسے دے رہے؟ میں نے کہا اسرائیل اور امریکہ دے رہے، کوئی بات ہے پیسے کی، میں ہر مسلمان کا حق ہے جو دے اپنی آخرت بنے، تمہیں کیا تکلیف ہے، خود دیتے۔ میں نے کہا تم بھی نکالو، ملک کو لوٹ لے ادھر آ کر کے، کون بنا رہے، کیسے بنا رہے، یہ بہت ماحول بہت خراب ہو گیا۔ اس لیے خاموشی حکمت کے ساتھ اللہ کے دین کو فائدہ پہنچاؤ۔ اگر اپنی آخرت اچھی کرنی ہے، وَأَحْسِنُوا، اور نیکی کرو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ تعالی نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔